السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وضو کے کیا مسائل ہیں، عورتوں کے لیے کیا مسائل ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے دن میں 5 بار فرض ہے۔ شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کا ستون بتایا ہے۔ نماز اپنے پروردگار سے ملنے اور اس سے بات کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سب سے بڑے آقا و مولا کے دربار میں حاضر ہوں تو خلوص اور توجہ کے ساتھ اپنے جسم کے کچھ خاص حصوں کو پاک و صاف کریں اور جہاں تک ممکن ہو پوری پاکی کے ساتھ اللہ کی درگاہ میں حاضر ہوں۔ شریعت میں اس پاکی کو وضو کہتے ہیں، چونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے وضو کو پورے دھیان سے کرنا چاہیے۔ نمبر 1، حدیث میں وضو کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ قیامت کے دن ہمارے امتی بلائے جائیں گے، اس وقت ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس لیے تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کے اعضاء زیادہ روشن ہوں تو اس کو چاہیے کہ وضو کیا کرے، جس سے جسم کے حصوں کو وضو میں دھونا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی حصے کو وضو میں دھونا ضروری ہے، ان میں سے کسی حصے پر مٹی یا کوئی اور چیز لگ کر سوکھ جائے تو اس پر پانی بہانے سے پانی کی تری اندر پہنچ جائے تو وضو ہو جائے گا، اگر تری اندر نہیں پہنچ رہی تو نہیں ہوگا اور اس سے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 2، وضو میں مہندی لگے حصے کے دھونے کا حکم۔ مہندی کا استعمال عورتوں کے لیے سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی زینت کے لیے اس کی ترغیب دیتے تھے۔ مہندی سے جلد کا رنگ بدل جاتا ہے، وہ پانی کو خال تک پہنچانے میں رکاوٹ نہیں بنتی، اس لیے مہندی لگی ہو پھر بھی وضو ہو جائے گا۔ نمبر 3، وضو میں انگوٹھی اور بالی کو حرکت دینا۔ انگوٹھی بھی زینت کا سبب ہے، اس کا استعمال عورتوں کے لیے درست ہے، لیکن انگوٹھی اگر انگلی پر تنگ ہو تو وضو کرتے وقت اس کو حرکت دینا، ذرا ہلا ڈلا دینا ضروری ہے تاکہ پانی اندر پہنچ جائے، اس بغیر وضو درست نہیں ہوگا۔ اگر انگوٹھی ڈھیلی ہو تب بھی حرکت دینا چاہیے تاکہ پانی پہنچ جائے۔ بڑھے ہوئے ناخن کے نیچے پانی پہنچانا۔ آج کل ناخن بڑھانے کا بڑا فیشن ہے، کچھ عورتیں اس کو بڑے احتیاط سے پالتی ہیں اور بڑھاتی ہیں، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں ایک ناخن کاٹنا بھی ہے، اس لیے ناخن بڑھانا درست نہیں، لیکن اگر کسی کے بڑھا رکھے ہوں تو وضو میں اس کو تر کرنا اور اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ دوپٹے پر مسح۔ وضو کے فرائض میں ایک سر پر مسح بھی ہے، اس کا مطلب بالوں تک پانی کی تری پہنچانا ہے۔ دوپٹے پر مسح کرنے سے پانی بالوں تک نہیں پہنچتا، اس لیے اس پر مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا۔ دوپٹہ اگر سر پہ ہے، اس دوپٹے ہی پہ آپ وضو کر لیں تو درست نہیں ہے، دوپٹہ ہٹانا ضروری ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ ہے نیل پالش لگنے کے بعد کیا وضو ہو جائے گا؟
پالش لگانے کے بعد وضو کا پانی ناخن تک نہیں پہنچتا، اور جب پانی وضو میں دھونے والے حصے تک نہیں پہنچتا تو نہ وضو ہوتا ہے اور نہ غسل۔ اس کے بعد کا مسئلہ ہے لپسٹک لگانے کے بعد وضو ہو جائے گا۔ اسلام میں تو زینت جو غیر مردوں کے لیے کی جائے جائز نہیں، لیکن اگر شوہر کے لیے کی جائے تو الگ بات ہے۔ لپسٹک دو